السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مجھے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں۔ میرا نام شام احسن ہے، میں بی ایس آئی ٹی 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ میرا پروجیکٹ ہے جو کہ مجھے اس سیمسٹر میں اسائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک ڈیسک ٹاپ ایپ ہے جو میں نے C# لینگویج میں بنائی ہے، اور یہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹڈ بھی ہے۔ بیکاز یہ دونوں سبجیکٹ میں اس سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں، ویژول پروگرامنگ اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ۔ تو میں نے ان دونوں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یہ ایک ڈیسک ٹاپ ایپ بنائی ہے۔ یہ ایک سمپل سی ایپ ہے جو صرف آپ سے ڈاٹا انسرٹ کروا سکتے ہیں، جس میں آپ صرف ڈاٹا انسرٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کو رن کر کے دکھا دوں کہ اس کا جب یہ رن کر رہی ہوتی ہے تو اس کی فارمز کیسے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا لاگ ان فارم ہے، یہ اس میں یہ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ سے مانگ رہا ہے۔ مثلا میں نے اس کا اپنا جو یوزر نیم ہے وہ میں لکھتا ہوں ادھر، یہ میں نے یوزر نیم لکھ دیا۔ اس کے بعد میں پاسورڈ لکھتا ہوں جو میں نے اپنا پاسورڈ اس میں کوڈنگ میں دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں نے نیچے شو پاسورڈ کا ایک ٹک باکس لگایا ہوا ہے۔ تو اگر میں اسے ٹک کروں گا تو دیکھیں وہ میرا پاسورڈ شو کروا رہا ہے۔ تو اگر میں اسے ان چیک کر دوں تو یہ پاسورڈ کو اس نے ہائڈ کر دیا ہے۔ اب نیچے دو بٹن لگے ہوئے ہیں، ایک کلیئر کا ہے اور ایک لاگ ان کا ہے۔ لاگ ان سے یہ آگے موو آن کر جائے گا، جب یہ کلیئر سے یہ یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں ٹیکسٹ باکس کو یہ کلیئر کر دے گا، یعنی انہیں کلین کر دے گا۔ جیسے میں کلیئر کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو اس نے کلیئر کر دیا۔ میں پھر دوبارہ سے اپنا پاسورڈ یوزر نیم اور پاسورڈ لکھتا ہوں۔ اب میں نے لاگ ان کے بٹن پر کلک کیا ہے، تو جیسے لاگ ان کے بٹن پر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ ایک اس کا مین پیج اوپن ہو گیا، اس پہ لکھا ہوا ہے ویلکم ان انوینٹری مینجمنٹ سسٹم اور دنیا پر آٹو بار ڈپارٹ ہے۔ نیچے میرا لوگو بنا ہوا ہے۔ یہ اس میں ڈیزائننگ بہت کم ہے، یعنی اس میں میں نے ڈیزائننگ بہت کم کی ہوئی ہے، سمپل ابھی صرف کوڈنگ وغیرہ کی ہے۔ تو اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اوپر بٹنز لگے ہوئے ہیں، ایک پروڈکٹ کا بٹن ہے، پرچیز کا ہے، سیل کا ہے، کسٹمر کا ہے، آل ڈاٹا ہے۔ تو میں نے اس میں یوزر کنٹرولز یوز کیے ہیں۔ یوزر کنٹرول یوز کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی انٹرفیس میں کافی سارے ورکس کر سکتے ہیں۔ جیسے اب جو میرا یوزر کنٹرول ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ویلکم ان انوینٹری مینجمنٹ سسٹم دنیا پر آٹو باڈی پارٹس، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ یوزر کنٹرول میں لکھا ہوا ہے، جبکہ جو پروڈکٹ، پرچیز، سیل، کسٹمر، آل ڈاٹا، یہ جو بٹنز لگے ہوئے ہیں یہ میرے مین فارم میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر میں کوئی بھی بٹن پریس کروں گا تو وہ صرف جو صرف یوزر کنٹرول ہے وہ چینج ہوگا۔ جیسا فار ایگزامپل میں پروڈکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ میں نے پروڈکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کیا، دیکھیں اس کا فوراً یوزر کنٹرول چینج ہو گیا اور میرے سے وہ ڈیٹا مانگ رہا ہے۔ اس میں آپ ڈیٹا یہ پروڈکٹ آئی ڈی ہے، نیم، کیٹیگری، انوائس، سپلائر، پرائز، یعنی یہ مختلف چیزیں میرے سے مانگ رہا ہے، یوزر سے مانگ رہا ہے۔ اس میں نیچے انسرٹ کا بٹن ہے، اپڈیٹ کا بٹن ہے، ڈیلیٹ کا بٹن ہے۔ پھر اوپر ایک ٹیکسٹ باکس ہے، ٹیکسٹ باکس کے ساتھ ایک سرچ کا بٹن لگا ہوا ہے، یعنی آپ اس میں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈیٹا شو کرانے کے لیے ڈیٹا گریڈ ویو ہوتا ہے، اس میں ہم ڈیٹا شو کرا سکتے ہیں ٹیبل کا۔ اور یہ شو ڈیٹا کا بٹن ہے، اب دیکھیں میں شو ڈیٹا کا بٹن دبا رہا ہوں
تو یہ جو ڈیٹا میرے ڈیٹا بیس میں سیو ہے وہ یہاں پر شو ہو گیا ہے. تو میں آپ کو ایک انٹری کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. جیسے میں نے پروڈکٹ آئی ڈی 03 نیم آپ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ماز، کیونکہ اس میں ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ کیٹیگری کیا ہے. سوری، ہم نے پروڈکٹ کا نام لکھنا ہے. میں نے یوزر نیم لکھ دیا ادھر. تو ہم نے پروڈکٹ کا نام لکھنا ہے. پروڈکٹ لائک این ایک ساری بات ہے، یہ ایک کار اسپیئر پارٹس کی ڈیسک ٹاپ ایپ ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کار اسپیئر پارٹس کی شاپ میں کیا ہو سکتا ہے. لائک این ہم بمپر لکھ دیتے ہیں، بمپر. تو نیچے کوما باکس لگا ہوا ہے. اس میں دیکھیں بمپر انٹیریئر ہے، فلٹر ہے، باڈی پارٹ ہے. یہ ایک باڈی پارٹ ہوتا ہے بمپر. انوائس، اس کی کہ انوائس کتنی، یہ کتنے کا میں نے پرچیز کی ہے، وہ ہم نے 520 ہے. اس کے بعد یہ سپلائر کا، یعنی سے کس سپلائر سے میں نے خریدا ہے، کہ میں نے کس سے بائی کیا. لائک این سے میں لکھ دیتا ہوں فیز آٹوز. پھر اس کی پرائس کہ میں سے کتنے پیسوں میں بیچنا چاہتا ہوں، 700 میں سے بیچنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں سے ڈسکرپشن یہ میں لے دیتا ہوں کہ یہ مہران بمپر، کہ یہ مہران کا بمپر ہے. اب میں سے انسرٹ کے بٹن پر کلک کروں گا. انسرٹ کے بٹن پر کلک کیا تو اس نے لکھ دیا پروڈکٹ انسرٹڈ سکسیزفلی. پروڈکٹ انسرٹڈ سکسیزفلی، پروڈکٹ انسرٹ ہو چکی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس نے اس ٹیبل کے اندر بھی ڈیٹا شو کروا دیا. اب میں آپ کو اپڈیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. جیسے لائک این یہ میں نے سیل پہ کلک کیا تو اس نے سارا ڈیٹا اس کا جو سارا ڈیٹا تھا وہ یہاں پہ شو کرا دیا. مثلا میں یہاں پہ اس کے سپلائر کا نام چینج کر دیتا ہوں. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہمسا آٹوز. میں نے سپلائر کا نام چینج کیا تو میں اپڈیٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہے KGH سپلائر کے نام کی جگہ KGH لکھا ہوا ہے. لیکن میں اپڈیٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو کیا لکھا ہے پروڈکٹ اپڈیٹڈ سکسیزفلی. اوکے، یہ دیکھیں یہ آ گیا حمزہ آٹوز، یعنی میں نے اسے اپڈیٹ کی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے ڈیلیٹ کر دوں کسی بھی کو. تو میں جس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس پہ کلک کروں گا. جیسے میں 10 کو کلک کرنا چاہ رہا ہوں، ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ڈیلیٹ کے بٹن پہ پروڈکٹ ڈیلیٹڈ سکسیزفل. تو یہ دیکھیں اس نے ٹیبل میں سے اس پروڈکٹ کا ریلیٹڈ ڈیٹا جو تھا وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب مثلا میں یہ تو ابھی صرف میرے پاس 3 روز ہیں. مثلا فار ایگزامپل یہاں پہ 100 آف روز ہیں اور آپ کو کوئی ایک پروڈکٹ آئی ڈی ڈھونڈنی ہے جس کی آئی ڈی آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا سپلائر دیکھ سکوں کہ میں نے اسے کس سپلائر سے خریدا تھا. تو میں یہاں پہ اس کی پروڈکٹ آئی ڈی لکھوں گا. جیسے میں اسے لکھ دیتا ہوں 1. تو سرچ کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے مجھے صرف ایک رو سلیکٹ کر کے دے دی ہے. یہ ہے پروڈکٹ کی بٹن کے اندر، یعنی یہ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ سارے ڈیٹا کام کر رہا ہے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں پرچیز، یعنی پرچیزز کے بٹن پہ میں نے کلک کیا تو یہ ایک نیا یوزر کنٹرول اوپن ہو گیا. تو اب میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹا اس میں صرف جو ہے نا ہم ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں. جیسے پرچیز آئی ڈی ظاہر بات ہے نہ تو ہم نے کسی پرچیز کو اپڈیٹ کرنا ہوتا نہ ڈیلیٹ کرنا ہوتا، کیونکہ پرچیز جب ہمارے پاس کوئی بھی ہم چیز ہم خریدتے ہیں کسی سے، یعنی اپنے سپلائر سے، تو ہم نے اسے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. جیسے پرچیز آئی ڈی میں دے دیتا ہوں 004. اس کے بعد ہے پروڈکٹ آئی ڈی. پروڈکٹ آئی ڈی ہم اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں 02. یہ پروڈکٹ آئی ڈی
ہمیں وہاں سے سلیکٹ کرنی ہوگی یہ، کیونکہ ابھی میرے پاس مجھے ایسا نہیں مل سکا کوئی کوڈنگ کے کہ یہ جو کومبو باکس ہے یہ ڈائریکٹ فل ہو جائے ڈیٹا بیس سے، تو یہ میں نے ابھی مینولی ایڈٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو جب تک پروڈکٹ آئی ڈی سیم نہیں ہوگی اس والے ٹیبل میں مجھے پروڈکٹ آئی ڈی سے، تب تک وہ اس کے اندر ڈیٹا انٹر نہیں کرے گا۔ تو میں نے رائٹ ایگزامپل 02 سلیکٹ کر لیا، ادھر آپ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے، مثلا میں نے 8 اگست کو یہ چیز پرچیز کی ہے۔ سپلائر کا کیا نام تھا؟ فیز آٹوز۔ یعنی پہلے آپ کو وہ جو پروڈکٹ ہے اسے انٹر کرنا ہوگا اس ڈیٹا بیس کے اندر، پھر اس پروڈکٹ آئی ڈی کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہوگا، تب یہ ڈیٹا سیو ہوگا پرچیز کے اندر۔ کوانٹٹی یعنی میں نے کتنی کوانٹٹی خریدی ہے، جیسے اب ہم نے فلٹر ہے، ہم نے بمپر ہی ہیں، بمپر ہم نے خریدے ہیں 4۔ اب میں سیو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو سر پرچیزز ایڈڈ سکسیزفل، اوکے جی، وہ دیکھیں اس نے مجھے شو کروا دی ہے۔ یہ میرے پاس پہلے سے پڑی تھی اور یہ اب میں نے انٹر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے 101 سرچ کرتا ہوں، یہ سرچ اس طرح سے ادھر بھی سرچ کا بٹن ہوگا۔ اس کے بعد جاتے ہیں ہم سیلز پہ۔ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ سیل یعنی سیل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سیل کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے۔ ابھی میں اتنی اس میں کوڈنگ نہیں کر سکا کہ یہ ڈائریکٹ کوئی بھی اگر آپ ورک کریں کسی ٹیبل کے اندر تو وہ باقی سارے ٹیبلز بھی خود بخود اپڈیٹ ہو جائیں، یا ان کے اندر بھی ڈیٹا خود بخود اپڈیٹ ہو جائے اور آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں اپنے سسٹم کے اندر پی ڈی ایف فائل کے اندر۔ میں ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکا، یعنی میرے لیے مشکل ہوئی۔ تو ابھی یہ سمپل سا ہے، یہ سیل آئی ڈی ہم اپنی طرف سے کوئی بھی دیتے ہیں 004 یا 003 دے دی میں نے۔ پروڈکٹ آئی ڈی اس کی ہے یا نہیں، یہ میں نے سوری یہ میری غلطی ہے، مجھے یہاں پہ ایڈٹ کرنا چاہیے تھا۔ چلے میں آپ کو بعد میں ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا۔ مثلا پروڈکٹ آئی ڈی یس ہے کہ پروڈکٹ آئی ڈی موجود ہے اس کی۔ سیل کوانٹٹی یعنی میں نے کتنی چیزیں بیچ دی ہیں، میں نے سمجھا 2 چیزیں اس کی سیل کی ہیں، کتنی چیزیں سیل کی ہیں، کس طریقے کی یعنی یوزر آئی ڈی یعنی میں جو یوز کر رہا ہوں اس کی میری یوزر آئی ڈی کا، جیسے میری یوزر آئی ڈی 545 ہے۔ ٹوٹل یعنی اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بنی، تو میں سمجھا 1400۔ اب میں اسے سیو کر دیتا ہوں تو یہ ڈیٹا اس نے سیو کروایا۔ ادھر سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم کسٹمرز کے ٹیبل میں، کسٹمرز کے ٹیبل میں کسٹمر یعنی آپ کے کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں، جس سے ریلیٹڈ آپ کو ڈیٹا جو ہے نا اپنے پاس سیو رکھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ آپ کے ساتھ کریڈٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے کچھ پیسے پڑے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر کام کریڈٹ پہ کرتے ہیں۔ تو رائٹ این ایگزامپل میں اس کے اکاؤنٹ کہ اس کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر ادھر میں آپ کو ڈیٹا انٹر کر کے دکھا رہا ہوں 06۔ اس کا نیم کیا ہے، اس کا نیم ہے ناز۔ اس کے بعد سٹی کون سا ہے، سٹی ہے جس ایڈریس ہم کوئی بھی دیتے ہیں، جیسے گوسے چوک۔ گوسے چوک لدھرا۔ اس کے بعد موبائل نمبر مانگ رہا ہے، موبائل نمبر 0303078986۔ میں نے یہ نمبر انٹر کر دیا۔ ای میل کوئی بھی ہم ای میل اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، ESM123@gmail.com۔ یہ
اکاؤنٹ سٹیٹس، یعنی اس کا اکاؤنٹ سٹیٹس کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ ورک کر رہا ہے یا نہیں. یس کر کے اسے میں سے سیو کر دیتا ہوں. کسٹمر ڈیٹیل انسرٹڈ سکسیزفلی، یہ اس نے مجھے دے دیا معاذ کے نام کا سارا ڈاٹا آ گیا. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اس میں سے سرچ کر سکتے ہیں. مثلا 003 سرچ کرنا چاہ رہا تھا میں، سرچ اس میں سرچ کر کے دے دیا ہم نے. اب آ جاتے ہیں ہم آل ڈاٹا. اس میں یہ ہے کہ میں نے کچھ بٹن سب ٹیبلس ہیں، دیکھیں پروڈکٹ، پرچیز، سیلز، کسٹمر، ان سب کی دوبارہ سے بٹنز لگا دیے ہیں. اور یہ نیچے ڈاٹا گریڈ ویو لگا ہوا ہے، جس کا یعنی اگر آپ پروڈکٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو جو پروڈکٹ کے ٹیبل کے اندر جتنا ڈاٹا پڑا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا. اس طرح پرچیز کے ٹیبل، یعنی آپ ڈاٹا صرف اپنے پاس شو کروانا ہے. یہ میں نے بنایا تھا ایکسپورٹ کرنے کے لیے کہ ہم جو ڈاٹا ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکیں اپنے سسٹم کے اندر، کسی پی ڈی ایف فائل یا ٹیکسٹ فائل یا ایکسل فائل کے اندر. تو ابھی میرے سے اتنی کوڈنگ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ دیکھیں میں اس بٹن پر کلک کیا پروڈکٹ کے بٹن پہ، تو یہ پروڈکٹ کے ٹیبل میں جو ڈاٹا پڑا تھا اس نے یہاں پہ شو کرا دیا. میں پرچیز کے کرتا ہوں تو اس نے پرچیز والا ڈاٹا شو کرا دیا. سیل پہ کلک کرتا ہوں، سیل والا ڈاٹا. اس طرح کسٹمر. ٹھیک ہے، یہ تھا سمپل سائز کا اوور ویو. یعنی یہ رن کر کے کیا ورک کرتا ہے. میں سب اوپن کر دیتا ہوں. اب میں آپ کو اس کی کوڈنگ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی. تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنا ڈاٹا بیس سے کنیکشن دکھا دوں. میں نے اسے اوریکل ڈاٹا بیس سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. اوریکل ڈاٹا بیس سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ڈیسک ٹاپ ایپ جو ہے یہ ویژول اسٹوڈیو میں بنائی ہوئی ہے. جو اوریکل ڈاٹا بیس کو اس سے کنیکٹ کیا میں نے کنیکشن ڈاٹا کنیکشن کے تھرو. تو اس کا نام اے ای جو ہے میرے ڈاٹا بیس کا نام ہے، اور ایچ آر جو ہے اس کا یوزر ہے. تو یہ دیکھیں ٹیبلز ہیں، اس کے اندر سارے ٹیبلز کون کون سے ٹیبلز پڑے ہیں. اب دیکھیں جو میں نے بنایا ہے، میں نے سیل کا بنایا ہے، پرچیزز کا بنایا ہے، پروڈکٹ کا بنایا ہے اور کسٹمر کا بنایا ہوا ہے. باقی سارے اس کے بلٹ ان ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہے اس کا لاگ ان فارم. ٹھیک ہے، لاگ ان فارم. یہ ایک پینل لگا ہوا ہے، پینل کے اندر امیج لگی ہوئی ہے، یعنی جو بیک گراؤنڈ امیج ہے. اس کے بعد یہ ایک لیبل ہے، یوزر نیم، جس کا میں نے جو ٹیکسٹ کو چینج کیا یوزر نیم، یہ ایک لیبل ہے. اس کے بعد یہ ٹیکسٹ باکس ہے، یہ بھی یہ لیبل ہے اور یہ ٹیکسٹ باکس ہے. اس کے بعد یہ ہے ایک چیک باکس لگا ہوا ہے. پھر یہ دو بٹن لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بٹن جو ہے وہ کلیئر کا کام کرتا ہے. میں نے وہ کلیئر بٹن ابھی میں آپ کو اس کی کوڈنگ بھی دکھا دیتا ہوں. تو میں آپ کو اس کی کوڈنگ، جیسے میں نے کلیئر کے بٹن پر ڈبل کلک کی ہے تو یہ مجھے کلیئر کے بٹن کی کوڈنگ ملے گی. تو یہ دیکھیں اس میں کہا ہوا بٹن 1 کلک. جب بٹن 1 پہ کلک ہوگا تو کیا ہوگا، ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ از اکول ٹو ایمپٹی. یعنی یہ دیکھیں دو بریکٹس، دو انورٹڈ کاماز لگے ہوئے ہیں. انورٹڈ کاماز کے درمیان کوئی بھی جو ڈاٹا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اسے بالکل کلین کر دے گا، اس میں سارا ڈاٹا مٹا دے گا. اس طرح ٹیکسٹ باکس 2 بھی اس طرح رہے گا، یعنی اس کو بھی ڈاٹا کلین کر دے گا. یہ تھا بٹن 1. اب ہے بٹن 2 کلک. یعنی بٹن 2 یعنی جو لاگ ان والا بٹن تھا اس پہ میں کلک کروں گا تو کیا ہو جاتا ہے، لاگ ان ہو جاتا ہے. تو لاگ ان کے نام کا میں نے ایک لاگ ان کے نام کا میں نے ایک
پرائیویٹ وائڈ لاگ ان، یہ دیکھیں یہ لاگ ان یہاں پر میں نے لاگ ان کے نام کا ایک میتھڈ بنایا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اسٹرنگ آئی ڈی از اکول ٹو ٹیکسٹ باکس ون ڈاٹ ٹیکسٹ اسٹرنگ پاس ورڈ پی پاس، یعنی ایک ویریبلس ہے جو آئی ڈی اور پاس ورڈ اس کے ایکول ہے. جو آئی ڈی ہے وہ ٹیکسٹ باکس ون کے ایکول ہے، جو پاس ورڈ ہے وہ ٹیکسٹ باکس ٹو کے ایکول ہے. تو یہ ان کو میں نے اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ دی. تو ایف آئی ڈی از اکول ٹو ایس این اینڈ پاس ورڈ از اکول ٹو 1 2 3، یعنی اس کو فارمولا لگا ہے. اس کے بعد مین ایم از اکول ٹو مین جو ہے وہ ایک میرا دوسرا فارم ہے ایم ڈاٹ شو، یعنی وہ جو فارم ہے اس کے نام کا میں نے ایک آبجیکٹ بنایا. تو وہ اس آبجیکٹ کو میں نے شو کا میتھڈ کال کی ہے اس آبجیکٹ کے تھرو، جس سے وہ فارم ہے وہ شو ہو جائے گا. دس ڈاٹ ہائڈ، یعنی یہ جو فارم چل رہا ہوگا یہ ہائڈ ہو جائے گا. جیسے میں لاگ ان کے بٹن پر کلک کرتا تھا تو وہ جو میرے لاگ ان والا فارم تھا وہ ہائڈ ہو جاتا تھا. ہم نے دیکھا تھا وہ ہائڈ ہو گیا تھا اور نیا فارم اوپن ہو گیا تھا. تو اگر میں پاسورڈ رانگ انٹر کرتا ہوں تو وہ نیچے اس میں نیچے ایف ایلس ایلس کے لگی ہوئی ہے میسیج باکس ڈاٹ شو ان گروپ پاسورڈ اور یوزر نیم، یعنی میسیج مجھے شو ہو جائے گا کہ پاسورڈ اور یوزر نیم جو ہے وہ انکریکٹ ہے. اس کے بعد میں نے ایک اور اس کے اندر کوڈنگ کی تھی کہ ٹیکسٹ باکس ٹو کون سا تھا، ٹیکسٹ باکس 2 یعنی پاسورڈ والا. یہ ٹیکسٹ باکس 2 ہے، یہ دیکھیں اس کا نام ہمارا ٹیکسٹ باکس 2 پاسورڈ والا جو ٹیکسٹ باکس تھا. اگر اس کے اندر کرسر یعنی اس کے اندر رائٹ کرتے ہوئے میں پاسورڈ کمپلیٹ رائٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں انٹر کا بٹن دبا دیتا ہوں تو وہ لاگ ان کے بٹن کو خود بخود کال کر لے، مجھے لاگ ان کے بٹن پہ جو پریس نہ کرنا پڑے. یہ دیکھیں پرائیویٹ وائڈ ٹیکسٹ باکس 2 کی پریس، یعنی کی جیسے پریس ہو تو کیا ہے ایف ای ڈاٹ کی کریکٹر از اکول ٹو کریکٹر کیز ڈاٹ انٹر، کہ اگر انٹر کی پریس ہو تو کیا ہو جائے لاگ ان کا بٹن کال ہو جائے. اگر اور اسی طرح اگر اسکیپ کی انٹر ہو تو ڈس ڈاٹ کلوز، یعنی یہ جو فارم ہے وہ کلوز ہو جائے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس لاگ ان کے فارم کے بعد جو فارمز ہے یہ دیکھیں، یہ فارم ہوتا ہے جب آؤٹ کریں. تو یہ اصل میں یہ دیکھیں یہ یوزر کنٹرول لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ یوزر کنٹرول ہے، یہ یوزر کنٹرول ہے، مختلف یوزر کنٹرول لگے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یوزر کنٹرول کیسے لگاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. ابھی سمپل میں آپ کو صرف اس کی کوڈنگ میں بتانے جا رہا ہوں. اب دیکھیں یہ جب مین فارم آ جاتا ہے تو مین فارم کے اندر یہ 4-5 بٹن رہتے ہیں، پروڈکٹ پرچیز سیل کسٹمر آرڈر. تو میں آپ کو پروڈکٹ کے بٹن کی کوڈنگ دکھاتا ہوں. بٹن میں نے ڈبل کلک کیا تو یہ مجھے اس بٹن کی کوڈنگ میں لے گیا. یہ دیکھیں آل 1 ڈاٹ ہائڈ سیل 1 ڈاٹ ہائڈ پرچیز 1 ڈاٹ ہائڈ کسٹمر 1 ڈاٹ ہائڈ پروڈکٹ 1 ڈاٹ شو. یہ یوزر کنٹرولز ہیں سارے کہ جب میں پروڈکٹ کے بٹن پہ کلک کروں تو باقی سب ہائڈ ہو جائیں لیکن جو پروڈکٹ کا یوزر کنٹرول ہے وہ شو ہو جائے اور وہ برنگ ٹو فرنٹ یعنی سب سے اوپر آ جائے. یہ اس کے بعد میں نے بٹنز کے کلر دیے ہوئے ہیں کہ اگر بٹن پہ کلک ہو تو اس کا کلر چینج ہو جائے. اس کے بعد یہ دیکھیں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ اگر جب آپ ڈیٹا بیس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کنیکشن دینا لازمی ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں نے ادھر دیا ہوا ہے او ایل ای ڈی بی کنیکشن کون او ایل ای ڈی بی کی جو ہے میں نے یوزنگ سسٹم ڈاٹ
ڈیٹا ڈاٹ او ایل ای ڈی بی، یہ میں نے اس کی نیم اسپیس یوز کی ہوئی ہے، یہ لائبریری جو ہے وہ میں نے یوز کی ہے پہلے. اس کے بعد یہ کنیکشن جو ہے میں نے انٹر کیا. یہ اس بریکٹس کے اندر یہ جو ریٹن ہے یہ اس ڈیٹا بیس کی کنیکشن سٹرنگ ہے. میں آپ کو کنیکشن سٹرنگ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ ادھر اس پہ جائیں گے، جو آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہوا ہے اس کی پراپرٹیز میں جائیں گے. یہ دیکھیں یہ کنیکشن سٹرنگ لکھا ہوا ہے، یہ ساری کنیکشن سٹرنگ ہے. اوکے، اس کے بعد جب یہ دیکھیں مین لوڈ، یہ بھی ایک کوڈنگ کی ہے کہ مین لوڈ جب مین کا جو فارم ہے لوڈ ہو، یعنی جب وہ پہلی دفعہ رن ہو تو کیا ہو کہ یعنی جو سارے یوزر کنٹرول ہیں وہ ہائڈ ہو جائیں، صرف ایک یوزر کنٹرول جو ہے وہ یعنی جو اس فارم سب جو ہیں وہ یوزر کنٹرول ہائڈ ہو جائیں، صرف جو مین فارم ہے وہ ادھر ہے. اس مین فارم کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا ویلکم ان انوینٹری مینجمنٹ سسٹم آف دنیا پراٹو باڈی پارٹس. جیسے مین فارم لوڈ ہوگا تو سارے جو یوزر کنٹرول ہیں وہ ہائڈ ہو جائیں گے. اس طرح میں نے ہر بٹن کے اوپر کوڈنگ کی ہے، بالکل اسی طرح صرف اس بٹن سے ریلیٹڈ جو یوزر کنٹرول ہے اسے شو کروا دیا، باقی سب کو ہائڈ کروا دیا. تو یہ دیکھیں بٹن 7 کلک، اس میں کیا ہے کہ پرچیز والا جو یوزر کنٹرول ہے وہ شو ہو رہا ہے، باقی سارے ہائڈ ہیں. اس کے بعد اس میں کسٹمر والا جو یوزر کنٹرول ہے وہ شو ہو رہا ہے، باقی سب ہائڈ ہیں. اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہم سیل والا جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، باقی سارے ہائڈ ہیں. اس میں آل والا جو ہے وہ یوزر کنٹرول شو ہو رہا ہے، باقی سارے ہائڈ ہیں. اس کے بعد اب میں آپ کو یوزر کنٹرول دکھا دیتا ہوں. یوزر کنٹرول سب سے پہلا یوزر کنٹرول ہے پروڈکٹ. پروڈکٹ کا ڈیزائن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پروڈکٹ کا ڈیزائن شو ہو گیا. یہ لیبلز لگے ہوئے ہیں، یہ سارے لیبلز ہیں، اور آگے ٹیکسٹ باکس لگے ہیں، اور یہ کومبو باکس لگا ہوا ہے. کومبو باکس یہ دیکھ میں آپ کو بتایا تھا، کومبو باکس کو یہاں سے جا کر آپ اس سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے آئٹمس. یہ دیکھیں یہ ایڈٹ آئٹمس میں جائیں گے، یہاں سے آپ جا کے ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی نیا پارٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے لائک اسکرینس، یعنی کارز کی بیک اسکرین، فرنٹ اسکرین وغیرہ. اوکے، اس کے بعد یہ بھی سارے ٹیکسٹ باکس لگے ہوئے ہیں. یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ بھی ایک ٹیکسٹ باکس ہے. ٹیکسٹ باکس کی بھی میں بھی ڈفرینٹ ٹاسک ہو سکتے ہیں. جیسے ملٹی لائن ہے، کہ میں نے اسے ملٹی لائن پہ سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں ملٹی لائن کافی ساری لائنز لکھی جا سکتی ہیں. ان ٹیکسٹ باکس میں صرف ایک ہی لائن میں یہ کمپلیٹ کرے گا، اس میں ملٹی لائن سلیکٹڈ نہیں ہے. اس کے اندر میں نے ملٹی لائن سلیکٹ کی جس سے وہ اگلی لائن میں چلا جائے گا جیسے یہ باکس جو ہے وہ ختم ہو. اس کے بعد یہ نیچے بٹنز لگے ہیں، ڈیلیٹ، اپڈیٹ، انسرٹ کے. یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے، اپڈیٹ کا ہے، انسرٹ کا. میں نے وہ کام کر کے دکھایا تھا. وہ کیا کام کر رہا تھا کہ ڈیلیٹ سے ڈیٹا جو تھا ڈیلیٹ ہو جاتا تھا. اپڈیٹ کا بٹن دبانے سے ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا تھا. انسرٹ کے بٹن دبانے سے انسرٹڈ ہوتا تھا. اس میں شو کا لگا ہوا کہ شو کے بٹن پر کلک کریں گے جو ڈیٹا پڑا ہوگا ٹیبل کے اندر وہ اس میں اس ڈیٹا گریڈ ویو میں شو ہو جائے گا. یہ ڈیٹا گریڈ ویو ہے، یہ دیکھیں ڈیٹا گریڈ ویو. اس کے بعد یہ ٹیکسٹ باکس ہے، اس سے آگے سرچ کا بٹن ہے، یعنی سرچ کرنے کے لیے. اب میں آپ کو تقریباً کوڈنگ سب بٹن سے سیم ہے، یعنی سب یوزر کنٹرول کے اندر
سیو کا کوئی بٹن ہے تو اس کی کوڈنگ ایسے ہی ہے جس طرح انسرٹ کی کوڈنگ ہے. اس سے اگر کوئی ڈیلیٹ کیا ہے ڈیلیٹ کا بٹن دوسرا ایک ہی کام کرتا ہے کہ اس نے ڈاٹا ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ان کی کوڈنگ بھی سیم ہی ہے, لیکن صرف فرق کس چیز کا ہوتا ہے, فرق میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ فرق کس چیز کا پڑتا ہے. جیسے اب ہم نے ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کیا میں نے تو وہ مجھے اس کی کوڈنگ میں لے گیا. میں نے کنیکشن اوپن کیا, کنیکشن اوپن کرنے کے بعد OLEDB کمانڈ یعنی ایک کمانڈ دی ہے میں نے اسے, جس کا نام ہے CMD, اور وہ کمانڈ کیا ہے, ڈیلیٹ فرام پروڈکٹ, یعنی وہ پروڈکٹ میں سے, یہ میری کیوری ہے SQL یعنی سوچی کیوری لینگویج ہے, یعنی ڈیلیٹ فرام پروڈکٹ یعنی پروڈکٹ کے ٹیبل میں سے ڈیلیٹ کر دے ویئر پروڈکٹ ID از اکول ٹو ٹیکسٹ باکس 2, جس کی پروڈکٹ ID جو ہے وہ ٹیکسٹ باکس 2 کے ریلیٹڈ میں ہو. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ٹیکسٹ باکس 2 کیا تھا. ٹیکسٹ باکس 2 یہ دیکھیے, یہ ٹیکسٹ باکس یعنی اس ٹیکسٹ باکس کے اندر جو ID پڑی ہوگی وہ اس ٹیبل میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا, جس پروڈکٹ ID جو پڑی ہوگی اسے ڈیلیٹ کر دے گا. اس کے بعد میں نے CMD.execute نان کیوری یعنی اسے ایگزیکیوٹ کرے گا, میسیج باکس شو ہو جائے گا کہ پروڈکٹ ڈیلیٹڈ سکسیزفلی, اس کے بعد سارے ایمپٹی ہو جائیں گے. اور پھر میں نے لگایا ہوا کہ وہ فوراً ڈیٹا جو ہے اپڈیٹ کر دیتا ہے اس ٹیبل کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں اوکے پہ کلک کرتا تھا, یعنی جو میسیج شو ہوتا تھا میں اوکے پہ کلک کرتا تھا تو وہ فوراً ڈیٹا اپڈیٹ ہو جاتا تھا, یعنی ڈیٹا چینج ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے میں نے یہ کوڈنگ کی ہے کہ OLEDB ڈیٹا اڈاپٹر کے نام کا ایک ویریبل بنایا ہے AD, تو یہ سلیکٹ کرتا ہے اسٹیرک فرام پروڈکٹ, یعنی اس ٹیبل میں سے سلیکٹ کرے گا ڈیٹا ٹیبل, ایک نیا ڈیٹا ٹیبل میں بنایا ہے جس کو DT کے نام سے ظاہر کیا ہے, AD.fill DT, یعنی وہ ڈیٹا ٹیبل جو وہ سارا ڈیٹا ہے اسے سلیکٹ کر کے DT کو فل کر دے گا اس ٹیبل کو, اور اس ٹیبل کو ڈیٹا گریڈ ویو کے اندر شو کرا دے گا. یہ اس کا کام ہے. اس کے بعد یہ اپڈیٹڈ کی ہے, یہ اپڈیٹ کی کیوری لگی ہوئی ہے, لیکن اپڈیٹ پروڈکٹ سیٹ نیم از اکول ٹو ٹیکسٹ باکس 3, یعنی اپڈیٹ کر دے پروڈکٹ کو نیم از اکول ٹو, یعنی ٹیکسٹ باکس 3 کے اندر جو پڑا ہوگا اسے نیم میں انٹر کر دے, اور جو کام باکس 1 میں پڑا ہوگا اسے کیٹیگری کے اندر انٹر کر دے, جو ٹیکسٹ باکس 5 کے اندر پڑا ہوگا اسے انوائس کے اندر. یعنی یہ دیکھیں فرق جو ہوتا ہے وہ صرف ان ٹیکسٹ باکسز پہ آتا ہے کہ آپ کے ہر یوزر کنٹرول کے اندر ٹیکسٹ باکس ڈیفرینٹ ہوں گے, ان کے نام ڈیفرینٹ ہوں گے, آپ ان کے نام ڈیفرینٹ رکھیں. اگر نام سیم آ گئے تب بھی ڈیٹا اپڈیٹ ڈیلیٹ کچھ انسرٹ کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایرر دے دے گا. تو باقی ساری کوڈ تقریباً سیم ہی ہوتی ہے, لیکن صرف ٹیکسٹ باکسز یعنی ان ٹیکسٹ باکسز کمبو باکسز یا ڈیٹا ٹائم پکر ان چیزوں کا جو ہوتا ہے ڈفرینس ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹیکسٹ باکس 6 کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوگا وہ سپلائر کی سیل میں چلا جائے, یعنی جو ٹیبل کے یہ کالمز ہیں, ڈیفرنٹ کالمز ہیں. تو جو ٹیکسٹ باکس 6 کے اندر پڑا ہے وہ سپلائر کے کالم میں چلا جائے, اور ٹیکسٹ باکس 7 کے اندر پڑا ہے وہ پرائس کے کالم میں چلا جائے, اور جو ٹیکسٹ باکس 8 کے اندر پڑا ہے وہ ڈسکرپشن کے کالم میں چلا جائے. اور یہ کب ہو پھر پروڈکٹ ID از اکول ٹو ٹیکسٹ باکس 2, یعنی جو پروڈکٹ ID ہے وہ ٹیکسٹ باکس 2 کو اکول ہے, تب یہ جو ڈیٹا ہے اپڈیٹ ہوگا. اس کے بعد سمپل اسی طرح نان کیوری ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اور وہ شو ہو رہا ہے, یعنی میسیج شو ہو رہا ہے کہ پروڈکٹ سکسیسفلی اپڈیٹ ہو گیا. تمام جو یہ ٹیکسٹ باکسز ہیں وہ ایمپٹی ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ ڈیٹا فوراً اپڈیٹ کر رہا ہے.
یعنی ڈاٹا مجھے فوراً دکھا رہا ہے کہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس کے اندر سے. یہ سیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے سیل پہ کلک کرتا تھا میں تو جو سارا جو ڈاٹا اس رو کا جو سارا ڈاٹا ہوتا تھا وہ اس فارم میں آ جاتا تھا، یعنی ٹیکسٹ باکسز کے اندر آ جاتا تھا. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر کر کے دکھا دیتا ہوں. بلڈ ہو رہی ہے. میں نے اس کے اندر رہتے ہوئے انٹر کا بٹن دبایا تو یہ دیکھیں یہ فوراً اوپن ہو گیا. جیسے لائے پروڈکٹ شو ڈیٹا، یہ دیکھیں ابھی یہ سارے ایمٹی ہیں. جیسے ہی میں اس سیل پہ کلک کروں گا، یہ جیسے جب میں نے سیل پہ کلک کیا ڈاٹا ادھر آ گیا. اس پہ میں کلک کروں گا یہ ڈاٹا چینج ہو رہا ہے، اس پہ کلک کروں گا ڈاٹا چینج ہو رہا ہے. یہ ان میں تو کوئی فرق، لیکن اگر کسی بھی رو کسی بھی سیل میں چینج پہ سلیکٹ کروں گا تو ڈاٹا چینج کر دے گا. میرا ڈاٹا چینج ہو رہا ہے، اسے میں آف کر دیتا ہوں. تو اس کے پیچھے جو کوڈنگ ہے وہ یہ سارے کوڈنگ ہے. یہ بھی میں نے انٹرنیٹ سے ہیلپ لی تھی اور میرے دوست نے اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن دی تھی. پھر اوپر انزرٹڈ کی ہے کہ انزرٹ انٹو، کہ میں انزرٹ کا جو بٹن ہے وہ کس طرح ورک کر رہا ہے. یہ اس کی تھیوری لکھی ہوئی ہے. اس میں ڈائریکٹ ٹیک انزرٹ انٹو پروڈکٹ ویلیوز کے ڈائریکٹلی یہ انزرٹ کر رہا ہے. اس میں نے ان کے نام نہیں لکھے، کالمز کے نام نہیں لکھے. دو طریقے ہوتے ہیں، آپ کالمز کا نام لکھ بھی سکتے ہو اور نہیں بھی لکھ سکتے. یہ میں نے بغیر کالم کے نام لکھے، صرف ان کو شو کرایا ہے کہ کس کس کے اندر ڈاٹا سیو ہونا چاہیے. اور یہ اس کے اندر اس کے ہوتے ہوئے آپ کو جو ہے ترتیب برقرار رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ شو کے بٹن پہ کلک کریں. ڈاٹا شو کا جو بٹن تھا اس پہ کلک کریں تو یہ کوڈنگ ہے اس کے پیچھے. یہ بھی سمپل ہے کہ سلیکٹ ڈائریکٹ فرام پروڈکٹ سے سلیکٹ کرے گا اور ڈاٹا گریڈ ویو کے اندر شو کروا دے گا. یہ سرچ کے بٹن کی کوڈنگ ہے کہ سلیکٹ ڈائریکٹ فرام پروڈکٹ ویئر پروڈکٹ آئی ڈی از اکول ٹیکسٹ باکس 1. یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ باکس 1 ہے کہ اس ٹیکسٹ باکس کے اندر جو بھی انٹر ہوگا تو وہ مجھے اس ڈاٹا ٹیبل میں سے سرچ کر کے دکھا دے گا، شو کرا دے گا مجھے. ٹھیک ہے. یہ تھی پروڈکٹ سے پروڈکٹ کے بٹن کے پروڈکٹ کا جو یوزر کنٹرول تھا اس کے اوپر جو سارے میں نے بٹنس لگائے ہوئے تھے اس سے ریلیٹڈ کوڈنگ تھی. اب ہم پرچیزز والا یعنی جو یوزر کنٹرول ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. تقریباً سب کی کوڈنگ سیم ہی ہے، صرف فرق اس چیز کا ہے، ڈفرینس صرف اس چیز کا ہے کہ ہر کے اندر فارم الگ ہے. فارم میں یہی کہ جو ڈاٹا کو سیو کرنے کی جو انٹیٹیز ہیں یا ڈاٹا لینے کے لیے جو مختلف ٹیکسٹ باکسز لگے ہوئے ہیں ان میں جو ڈاٹا ہے وہ ڈفرینٹ لیا جا رہا ہے. جیسے اس کے اندر پرچیز آئی ڈی لے رہا ہے، پروڈکٹ آئی ڈی لے رہا ہے، ڈیٹ. اس میں یہ دیکھیں میں نے یہ ایک نئی ایڈ کیا ہے ڈیٹ ٹائم پکر. یہ ٹول باکس کے اندر ہوتا ہے ڈیٹ ٹائم پکر. اس سے آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو وہاں پہ ڈیٹ سلیکٹ کر کے بھی دکھائی تھی. تو اس کے اندر میں نے صرف 3 بٹن لگائے گا، یعنی سیو ڈاٹا سیو کرے گا، شو کرے گا اور سرچ کرے گا. یعنی سیو وہ انزرٹڈ والی کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں انزرٹ کا جو میتھڈ ہے وہ میں نے یہاں پہ کال کیا. یہ انزرٹ کا میتھڈ بنایا ہوا ہے میں نے، انزرٹ انٹو پرچیز ویلیوز. یہ اس کی تھیوری ہے میں وہ تھیوری کمپلیٹ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ تھیوری ہے. تو اسی طرح میں نے اسے رائٹ کیا ہوا ہے.
اس ویژول پروگرامنگ سی شارپ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کوڈنگ صرف ایک دفعہ لکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ بار بار اسی کوڈنگ کو کاپی کر کے اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پرچیز کے بعد ہے سیل۔ یہ دیکھیے یہ سیل کا ڈیزائن ہے، اس کے اندر وہ سیل آئی ڈی آپ سے مانگ رہا ہے، پروڈکٹ آئی ڈی، سیل کوانٹٹی، ڈیٹ، یوزر آئی ڈی، ٹوٹل، یہ ساری چیزیں مانگ رہا ہے۔ اسے سیو بھی کروا ہے، سیو اور ڈیلیٹ 2 بٹن، سرچ کا بٹن، اور یہ ڈیٹا گریڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی سمپل اسی طرح سیو کر سکتا ہے، سیو کے اوپر بھی بالکل اسی ٹائپ کی لگی ہوئی ہے، کوڈنگ ہوئی ہے، تو اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس میں نے کوئی نئی چیز نہیں لگائی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت سمپل، بالکل سمپل سی ڈیزائن ہے یہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیل کے بعد کسٹمر، کہ یعنی آپ کسٹمر کا ڈاٹا بھی اپنے پاس سیو رکھتے ہو، یعنی جو کچھ کسٹمر ہوتے ہیں وہ آپ سے کریڈٹ پہ لے رہے ہوتے ہیں، چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ کو ڈاٹا، ایک تو کچھ ہوتے ہیں نا جو ایٹ اے ٹائم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں اور آپ سے چیزیں لے لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو آپ سے کریڈٹ پہ چیزیں لیتے رہتے ہیں، یعنی چند چیزیں لے لیں، کچھ پیسے دے دیے، پھر اور چیزیں لے لیں، یعنی جب پیسے آئے پھر پیسے دے دیے، اس طرح اس سے ریلیٹڈ آپ کو ڈاٹا، ان کا ڈاٹا آپ کو اپنے پاس سیو رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں اکاؤنٹ نمبر، اس کو کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں، نیم، سٹی، ایڈریس، موبائل نمبر، ای میل، اکاؤنٹ اسٹیٹس، اس کا اکاؤنٹ اسٹیٹس آن ہے یا آف ہے، اس میں بھی ڈیلیٹ، سیو کے بٹن ہے، سمپل اسی طرح کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ اب میں دکھا دیتا ہوں آپ کو آل، یعنی آل، یہ ایک ڈاٹا گریڈ ویو لگا ہوا ہے، یہ 4 بٹن لگے ہوئے ہیں، یعنی چاروں جو میں نے ٹیبل بنائے ہوئے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ پروڈکٹ کے بٹن پر کلک کرو گے تو پروڈکٹ کا ڈاٹا یہاں پہ شو ہو جائے گا، پرچیز کے بٹن پر کلک کرو گے تو پرچیز کا ڈاٹا شو ہو جائے گا، سیل کے بٹن پر کلک کرو گے تو سیل کا ڈاٹا شو ہو جائے گا، اور کسٹمر کے بٹن پر کلک کرو گے تو کسٹمر کا ٹیبل کا جو ڈاٹا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ تو یہ چیز میں جانتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سمپل ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس پہ کام کرتا رہوں گا اور اسے اپڈیٹ بھی کروں گا، یعنی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اسے اور اپڈیٹ کروں گا۔ تو اب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو کیوریز ہیں، میں نے اس کی یہ دیکھیں مختلف ٹیبل، یہ پروڈکٹ کا ٹیبل ہے، اس کی یہ کیوری جو میں نے اپنے ڈاٹا بیس کے اندر سیو کیا ہے، یعنی اپنے ڈاٹا بیس کے اندر میں نے جو ٹیبل بنایا اس کی یہ کیوری بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پرچیزز کی یہ کیوری ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے اس پروڈکٹ آئی ڈی کو ایز اے فورن کی میں نے اس ٹیبل میں یوز کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کسٹمرس یہ ٹیبل کی کیوری ہے، یہ سیل کے ٹیبل کی کیوری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ڈاٹا پڑا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو میں جانتا ہوں اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، کافی کچھ اس میں نہیں شو کروایا گیا، یعنی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس پہ اور محنت کروں گا، اس پہ اور ورک کروں گا، اور اسے مور یعنی جتنی ایک شاپ کیپر کو ضرورت ہوتی ہے انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کی، اسے اور زیادہ اپڈیٹ کروں گا۔ اور آپ کو بھی اگر اس کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، میں آپ کی سجیشنز کا انتظار کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔